ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 54ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم البقرہ کی 31ویں آیت پر مزید کچھ تفسیری تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ پہلے تلاوت پھر محاورات ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، کیونکہ گزشتہ قسط میں الفاظ کے معنی الگ الگ انداز میں بتائے جا چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ترجمہ ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے اس آیت کی ضمن میں ایک جدید نقطۂ نظر پیش کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے مفسر بزرگوں کے زاویے نظر کو پیش کریں گے جو اس آیت کریمہ کے سلسلے میں وہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امام ابن جریر کا قول پیش کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے جانے کے بارے میں امام ابن جریر یہ خیال ظاہر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد عرضہم آتا ہے اور یہ عام طور پر ذی عقل لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع کیے جائیں۔ وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے ہی لایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ نور کی 45ویں آیت میں ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اس آیت سے ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر صیغے سب ذی عقل کے ہیں، یعنی عقل والوں کی۔ علاوہ ازیں عرضہن بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی قرات میں ہے، اور حضرت ابی ابن کعب کی قرات میں عرضہا بھی ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا اچھا ہوگا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش لے جائیں اور ہم اس سے راحت پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہیں تورات عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا۔
آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا، ایک کپتی کو جو مارا تھا، اور شرمندہ ہو جائیں گی اور فرمائیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ یہ سب ان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن یہاں سے بھی انہیں یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے تمام انبیاء کرام کے پاس سے ہوتے ہوئے میرے پاس آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار بھی ایسا ہی ہوگا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی مداومت واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک و کفر کرنے والے۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث، یہ حدیث شفاعت جو مشہور ہے حدیث شفاعت کے نام سے، یہ موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کو پیش کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا ہے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی زمین کی خلافت کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میری تسبیحاں اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں۔ اگر تم ان دعووں میں صحیح ہو، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، تو لو یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ جب موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں کیا علم کیسے ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی علم اسے حاصل ہے۔ تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف تجھی کو ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا، اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا، جسے جو سکھائے وہ بھی حکمت ہے اور جسے نہ سکھائے وہ بھی حکمت ہے، تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے، یعنی پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس کے دوسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آیت لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن دعا سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا کہنا اسے محبوب ہے، یعنی سبحان اللہ۔ حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے سبحان اللہ میں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تم اسرافیل ہو، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہوں، اور میں ہی اکیلا معبود ہوں، اور میں ہی عرش عظیم کا رب ہوں، جیسے قرآن میں 20ویں سورہ طٰہٰ کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ جیسے 27ویں سورت کی سورہ نمل کی 25ویں آیت میں بھی فرمایا گیا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یعنی کیوں یہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو تمہارے ہر باطن اور ظاہر کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اسے بھی میں جانتا تھا۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں ایسی شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے اور خون بہائے، تو یہ وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ جو کچھ چھپایا گیا تھا وہ ابلیس کے دل میں موجود غرور اور تکبر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور سعید ابن جبیر اور مجاہد اور سدی اور ضحاک اور حضرت ثوری کا یہی قول ہے۔ ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ، ربیع ابن انس، حسن اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ ان کے باطن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے، لیکن بعد میں اس کے برعکس ثابت ہو گیا۔ فرشتے انسان پر افضل و مفضول کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ فرشتوں نے آخر کیوں کہا؟ تو خود فرشتوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضیلت دونوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے ہر طرح کے لوگ ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے جنت دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، لیکن تمہیں میں نے اس کی خبر نہیں دی۔ اب جب کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے ہوئے علم کو دیکھا تو ان کی بندگی کا اقرار کر لیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں سب سے اولا قول حضرت ابن عباس کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر و باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی کبر و غرور کو بھی میں جانتا تھا، اگرچہ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے۔ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو میں بھی بول سکتا ہوں اور کبھی کبھی ہم بھی بول سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی، حالانکہ شکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے، اور صیغہ جمع لاتے ہیں۔ بنو تمیم کے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے آگے سے پکارا تھا، لیکن قرآن میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ 39ویں سورہ حجرات کی 4 آیت ہے، جس کا مطلب ہے جو لوگ تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے آگے سے پکارتے ہیں، کمروں کے آگے سے پکارتے ہیں، تو دیکھیے کہ پکارنے والا ایک تھا اور یہاں صیغہ جمع کا لایا گیا ہے، یعنی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ جمع کا صیغہ ہے جبکہ پکارنے والا ایک تھا۔ اسی طرح دوسری
سورہ بقرہ کی آیت میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یعنی اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ بہرکیف ناظرین، یہ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ فی الحال یہاں پر لمبا وقت ہو چکا ہے ہماری اس ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ اور تفصیلات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔